الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواسي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللہ تعالیٰ نے جو نظام دنیا میں بھیجا ہے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے، اس نظام میں دو باتیں ملحوظ ہیں. ایک تو دنیا کے اندر امن اور راحت، اور دوسری آخرت کے اندر نجات. اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی ہدایت کے لیے جو نظام انبیاء علیہ السلام کے ذریعے اور بالخصوص ہمارے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجا ہے، اس نظام کی پابندی کرنے سے دو فائدے علی الفور حاصل ہوتے ہیں. دنیا کی زندگی میں امن اور سکون اور ہر طرح راحت اور عافیت پیدا ہو جائے، اور آخرت کی زندگی تو بہت بڑی ہے. وہاں تمام کامیابیوں کا سرچشمہ ایک لفظ میں ہے کہ عذاب الہی سے لوگ بچ جائے اور نجات حاصل ہو. وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جس کو اس دن دوزخ سے دور رکھا گیا اور جنت دے دی گئی، بس وہ کامیاب ہے. اس دنیا کی زندگی دونوں طریقے سے ہے. ایک مختصر زندگی بھی ہے، جیسے ایک شخص کی زندگی ہے، ایک خاندان کی زندگی ہے، ایک محلے کی زندگی ہے، ایک شہر کی زندگی ہے، اور ایک تفصیلی زندگی بھی ہے، جیسے ایک بادشاہ وقت کی زندگی ہے. ایک عامر زمانہ کی حیات ہے. دونوں زندگیاں اس محور کے گرد گھوم رہی ہے کہ دنیا میں راحت اور عزت ہو اور آخرت میں نجات ہو. کوئی شخص ان دو باتوں سے غافل نہیں ہو سکتا الا یہ کہ اس کی عقل کی کمی ہو، یا وہ اس ماحول اور سلیقے سے محروم ہو جس سے یہ باتیں پیدا ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو نظام عبادات کا دیا ہے اور جو نظام معاملات کا دیا ہے، جو نظام عقوبات کا دیا ہے، اور جو نظام حق تعالیٰ نے زجر و توبیخ کا دیا ہے، ان تمام کا حاصل یہی ہے کہ حیات دنیاوی پر امن رہے، پر سکون رہے، خلل اور انتشار سے محفوظ رہے. ایک عام آدمی بھی اس کا محتاج ہے. ایک گھر وہ بھی اس کا احتیاج محسوس کرتا ہے، اور محلے والے بھی کہتے ہیں کہ بھئی یہاں لوگ امن سے رہے، کوئی شرارت نہ ہو، اور شہری زندگی بھی یہی تقاضا کرتی ہے. اللہ رب العالمین نے انبیاء سے جو نظام
ظاہر کیا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے جب مکہ مکرمہ آباد فرمایا اور خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو یہی بات فرمائی، وَارْزُقْ أَهْلَهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ رب اجعل هذا البلد آمنا، اللہ اس شہر کو امن والا بنا اور یہاں کے لوگوں کو عزت اور وقار کا رزق عطا فرما۔ رزق کھانا کھانے اور پانی پینے کو نہیں کہتے ہیں، رزق تو سکون، عزت، شرف، آرام، راحت کو کہتے ہیں۔ اگر رزق نام صرف اکل و شرب کا ہوتا تو پھر انسان میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حیوانات زیادہ کھاتے ہیں اور ہر چیز کھاتے ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں چلتا کہ اس کو کھا کے ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ آپ انہیں 2 ڈنڈے بھی لگا لیں اور پھر گھاس ڈالے پھر بھی شوق سے شروع ہو جائے۔ انسان ایسا نہیں ہے، انسان تو بہت تھوڑا سا کھاتا ہے اور کھانے کو دیکھتا ہے، ماحول کو دیکھتا ہے، برتن کو دیکھتا ہے، کھلانے والے کو دیکھتا ہے، سب چیزیں دیکھنے کے بعد وہ شروع ہوتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رزق نام کھانے پینے کا نہیں ہے۔ یہ تشریح اگر کسی نے کی ہے تو کمزور تشریح ہے، انہوں نے اس کی حقیقت پر غور کیے بغیر تشریح فرمائی ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ نے مومنوں کو جب خرچ کرنے کا پابند کیا کہ دین پر خرچ کر لو تو فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے، ہم نے ان کو عزت دی ہے، لوگوں کی عزت کا خیال رکھیں۔ ہم نے ان کو سلامتی دی ہے، یہ لوگوں کی امن و سلامتی کا خیال کریں۔ اور ہم نے ان کو حلال مال دیا ہے، یہ لوگوں کو حلال خور رہنے دے، ان کو حرام کھانے پر آمادہ نہ کرے۔ اور ہم نے عزت اور وفرت کے ساتھ ان کو سامان حیات دیا ہے، یہ دوسروں کی امداد اور فائدہ رسانی میں کمی کوتاہی نہ کرے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، مطالبہ بھی اسی بات کا ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، اے ایمان والو وہ صاف ستھری چیزیں جو ہم نے تمہیں دی ہے اسے استعمال کرو، گندگی سے بچو، نجاست سے بچو، حرام سے بچو۔ بہرحال اہل سنت اور معتزلہ کے درمیان ایک کلام ہے، اہل علم اسے جانتے ہیں، اس کے مضان دوسرے میادین علیحدہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ رزق کا مفہوم تمام اس ضروریات کا ہے جو انسانی حیات سے متعلق ہے۔ انسانی حیات کو علاج معالجہ بھی چاہیے، انسانی زندگی کو سکون اور راحت بھی چاہیے، انسانی زندگی کو عزت اور شرف کی سخت ضرورت ہے، بلکہ انسان کہتے اس کو ہے جو عزت اور شرافت کا طلبگار ہو۔ اگر وہ صرف ایک مشین بن گئی کہ جی بس اس کو کمانا ہے، دیکھنا نہیں کہ کہاں سے کما رہا ہے، اور اگر وہ ایک مشین بن گئی کہ جی اس میں خام مال ڈالو اور گندا نکل جائے، اس کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ یہ چیز استعمال کرنا جائز بھی ہے، نہیں تو وہ انسان نہیں ہے۔ قرآن کریم نے ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے اور ان کو انسانیت سے نکالا ہے۔ یاکلون ویتمتعون، کھاتے ہیں اور فائدے اٹھاتے ہیں، کما تاکل الانعام، جیسے جانور کھاتے ہیں، والنار مثوی لہم، دوزخ ان کے لیے مناسب ہے، وہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ شرائف زندگی سے محروم ہے، امن و سکون حیات نہیں سمجھتے، وہ عزت اور وہ وقار جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی میں انبیاء علیہ السلام کے اتباع اور زرین تعلیم کے نتیجے میں انسانوں کو دینا ہے، اس کے طلب سے یہ خالی ہو چکے ہیں۔
یاکلون کھاتے رہے نا، ویتمتعون فائدے بھی اٹھائے، کما تاکل الانعام خالص جانوروں جیسے ہیں، والنار مثوی لہم، اور یہ تو دوزخ جانے والے ہیں، ان کا ٹھکانہ خالص دوزخ ہے۔ نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ۔ تو اس سے ایک مسئلہ پیدا ہو گیا، اور وہ مسئلہ ہے احتساب حیات کا مسئلہ ہے کہ زندگی اور زندگی کے طور طریقوں کا حساب کرنا پڑے گا۔ صبح جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو یہ سوچنا پڑے گا کہ جہاں میں جا رہا ہوں جانا جائز ہے، جس کام کے لیے مجھے نکلنا ہے یہ کام شرعاً حلال ہے، جو فوائد مجھے ملنے والے ہیں یہ شرعاً میرے لیے کہاں تک درست اور صحیح ہے۔ احتساب حیات جسے کہتے ہیں اس کی سخت ضرورت پیش آئے گی۔ ہمارے زمانے میں لوگ بظاہر بڑے لکھے پڑھے، لیکن ان کی تعلیم اور ان کے سوچ بچار کا خود ان کو فائدہ نہیں ہے تو کسی اور کو کیا فائدہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں مناصب کی تقسیم صلاحیتوں کے ساتھ ہے۔ ایک شخص کو جب ایک عہدہ ملے گا تو یہ پہلے دیکھا جائے گا کہ یہ اس کا اہل ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ قیامت کے آنے کی نشانیاں کیا ہے؟ زمین پھٹے گی اور آسمان گرے گا اور سورج و چاند بے نور ہوں گے، اور یہ تو بہت بڑی باتیں ہیں، اس سے پہلے بھی کوئی ماحول ہو کہ آدمی بیدار ہو جائے۔ فرمایا اذا ضیعت الامانہ، جس وقت امانتیں ضائع ہو جائے، کسی کے پاس آپ نے عزت رکھی، اس پر ہاتھ ڈالا، مال رکھا، اس کو کھا گیا، کوئی چیز آپ کی سلامت نہیں ہوگی، تو قیامت آ رہی ہے۔ پوچھنے والا اعرابی بڑا عقل مند تھا، آپ نے پوچھا کیف اضاعتها، امانتیں کیسے ضائع ہوگی؟ کیونکہ یہ ضائع ہونا تو ساری دنیا کو پتا ہے۔ آپ نے کسی کے پاس رقم رکھی اور جب آپ آئے اس نے کہا میرے پاس نہیں ہے، بھئی وہ تو امانت تھی، امانت کا تو نوٹ نہیں بدل سکتے، شرعاً یہ قاعدہ ہے۔ کسی نے امانت میں 1000 روپے کا نوٹ رکھا ہے، پھٹا ہوا ہے، آپ اجازت کے بغیر تبدیل نہیں کر سکے، کہاں غائب ہو گیا وہ؟ جی مجھے ضرورت تھی، استعمال کر لیا، اب آپ 2 مہینے بعد آ جائے، یہ تو قرض نہیں تھا، امانت تھی۔ بعض کبکل کسی کے پاس امانت رکھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں اجازت ہے، اگر آپ کو ضرورت ہے۔ یہ شخص امانت کا چور اور مجرم ہے، اور اس پر امانت کا لفظ لعنت کر رہا ہے، یہ کمکل کم دانش آدمی۔ امانت تو اس کو کہتے ہیں کہ اس کو ہلانا نہیں ہے۔ ان الارض لا تخون الامانہ، زمین بھی امانت کو برقرار رکھتی ہے۔ روح المانی میں ہے کہ بعض قوموں کی عادت ہے کہ جب دور و دراز ملک میں ان کا آدمی مر جاتا ہے تو پہلے تو بہت ہفتے لگتے تھے، بہت مشکلات ہوتی تھی، تو وہ مردے کو نہلا دہلا کے کفن ڈال کے اور زمین میں رکھ لیتے تھے، اور اس کو کہتے کہ حاضی امانتنا فیک، یہ ہماری امانت ہے، تدفین نہیں کر رہے ہیں، تدفین بعد میں ہوگی جب ہمارے لوگ آئیں گے اور ہمیں انتظام کر کے گھر لے کے جائیں گے۔ ثم یاتون بعد سنۃ او سنتین، سال یا 2 سال کے بعد وہ لوگ آتے ہیں، فوجدوها کما وضعوها، ایسے ہی تازہ رکھا ہوتا ہے جیسے رکھ چکے ہیں،
کوئی کفن پر اثر تک نہیں ہے کہ مٹی نے کھایا ہے. ان الارض لا تخون الامانہ، اس لیے کہ امانت میں زمین بھی خیانت نہیں کرتی. یہ امانتوں کو کھانے والے، بڑے بڑے منصب اور عہدوں کو ہڑپ کرنے والے مٹی اور خاک سے بھی زیادہ کامچور لوگ ہیں. جب حضرت نے ارشاد فرمایا اذا ضیعت الامانہ، جب امانت ضائع ہو جائے گی تو قیامت آ جائے گی، تو صحابی نے پوچھا کیف اضاعت ہوا، امانت کیسے ضائع ہوگی؟ آپ نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلی، جب ایک منصب کو، ایک عہدے کو نااہل کے سپرد کر دیا گیا تو فانتظر الساعہ، بس قیامت کا انتظار کر. اب ظاہر بات ہے ہر شخص کو اس بات کا حساب تو دینا ہے کہ اگر کسی محلے کا اس کو ذمہ دار بنایا گیا، اس محلے کے پہلے حقوق تو جانے کہ اس کو کرنا کیا تھا ہم نے اور کر کیا رہا ہے. اگر ایک شہر کسی کے حوالے ہوا تو شہر کو یہ کیا چیز پہنچائے گا، اس کے پاس کیا ہے، یہ اپنی صلاحیت ان کے لیے کس طرح صرف کر لے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد وحی کے سامنے خائن نہ بنے، امین بنے. ملک تو چھوڑیے کہ ملک کن کے حوالے ہے. فرمایا کہ جب نااہل کو منصب حوالے ہو جائے، ظاہر بات ہے اگر ایک انجینئر بہت قابل آدمی ہے، نقشوں کا بڑا ماہر ہے اور بڑے سیٹل نقشے بناتا ہے، اس میں کوئی خم اور لچک نہیں ہوتی، لیکن آپ نے اس کو ایک بیمار کے تشخیص کرنے والے ڈاکٹر صاحب کے کلینک میں بٹھایا، انجینئر صاحب وہاں کیا کریں گے؟ اور اگر ڈاکٹر صاحب سے آپ نے یہ گزارش کی کہ اس عمارت کا نقشہ آپ نے بنانا ہے، ہر انسان کے لیے اس دنیا میں اللہ نے کچھ ضروریات حیات پیدا کی. ایک شخص کپڑا بہترین سیتا ہے، اس کو آپ درزی کہتے ہیں. دوسرا کپڑا بناتے ہیں، اس کو آپ فیکٹری اور کارخانے کا مستری کہتے ہیں. ہر کام کے لیے اللہ رب العالمین نے مختلف افراد پیدا کیے، اور اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ جو جس مقام اور منصب کا ہو اس کو وہ منصب سپرد کر لیا جائے. انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات نے جہاں لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ پاک و صاف رہے، عبادت کرے، حلال کھائے، حرام سے بچے، گناہ سے دور رہے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرے، وہاں دنیا کے نظام چلانے کے سلیقے بھی بتائے. دنیا کا نظام اس وقت باغ و بہار ہوتا ہے جب ہر شخص کی صلاحیت کا اور لیاقت کا اس میں احترام ہو. جب عہدے اور مناصب بغیر صلاحیت کے تقسیم ہوں گے تو جو اہل اور صلاحیت والے ہیں ان کا احترام ختم ہو جائے گا. اذا وسد الامر الى غیر اہلی، نااہلوں کو منصب حوالے کر دیے جائے. کوئی دور تھا نا کہ ہماری حکومت پورے ہندوستان پر تھی، ایک دور تھا ایسا، تاریخ جھوٹی نہیں ہے. اور ہندوستان کتنا تھا؟ کاشغر اور غزنی، ہرات اور لغمان، یہ سب ہندوستان میں شامل ہے. اور ایک دور ایسا تھا کہ تمام ہندوستان کے کفر پر مسلمانوں کا جھنڈا لہرایا جا رہا ہے. حکومت مسلمانوں کی ہوتی تھی
کیونکہ صلاحیت والے تھے اور صلاحیتوں کا استعمال جانتے تھے۔ پھر ایک دور آیا، پاکستان بنا۔ کیسے بنا اور کیوں بنا، بننا چاہیے تھا یا نہیں، یہ دوسری بات ہے، یہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ لیکن بنا تھا دو حصوں میں، رہ گیا ایک حصہ۔ مشرقی کا نام بنگلہ دیش رکھا گیا ہے۔ وہاں کے لوگ انسان ہیں، مسلمان ہیں، بلکہ احناف ہے، دیوبندی ہے، صحیح عقیدے اور عمل کے لوگ وہاں زیادہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اوپر کوئی ایسا چھرا چلا ہے کہ جس نے ایک موجود پاکستان کے دو دھڑے کر دیے اور اس دھڑے کو پاکستان کے نام سے بھی نکال دیا۔ پیغمبر نے اس لیے فرمایا ہے کہ دنیا کا نظام اس وقت سلیقے سے رہے گا جب اس میں مقامات اور صلاحیتوں کا مکمل احترام ہوگا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے اور اللہ نے صحابہ کو آپ پر ایمان لانے کے لیے اور آپ کی صحبت اپنانے کے لیے منتخب فرمایا، صحابہ ایمان میں، عمل میں اور اخلاص میں یکساں تھے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، سب پکے مسلمان، لہم مغفرہ، ان کی بخشش بھی ہو چکی ہے، ورزق کریم، اور عزت کی روزی اللہ ان کو دے گا۔ لیکن دنیا کا نظام چلانے کے لیے ان کی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے مختلف بنائی۔ جب حضرت بیمار ہو گئے، مکہ کے 13 سال گزرے، مدینہ منورہ کے 10 سال وحی کے پورے ہوئے، 23 سالہ عرصہ حیات گزر گیا، قرآن شریف کا نزول تقریباً پورا ہو گیا، جتنے غزوات اللہ نے آپ سے لڑوانے تھے وہ لڑائی گئی ہے، اور ایک جماعت آپ کے اتباع میں ایسی پیدا ہوئی کہ اب یہ جماعت جن اور انس اور کل عالم کو ہدایت پہنچانے کے لیے کافی ہے۔ حضرات صحابہ کی جماعت۔ تو اب دو مسئلے پیش آ رہے ہیں، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر آخرت ہے، وہ بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ اصل عز اور شرف، خوشی اور راحت کی جگہ وہ آخرت ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، حضرت کو تسلی دی، حضرت جی یہ مدینے اور مکے کی زندگی، یہ قرآن کے نزول کی زندگی، بیٹھ جائے کہیں، بیٹھ جائے بس، کہیں بٹھا لے ان کو، کائے کے لیے اندر لا رہا ہے، آگے لا رہا ہے، بس بیٹھ جائیے جہاں آ گئے۔ کہیں بھی بیٹھ جائے، کیا پہلی صف میں آنا ضروری ہے؟ معذور آدمی۔ اس ساری زندگی سے جہاد کی فتح، غزوات کی فتح، قرآن کا نزول، مخلصین صحابہ کی تشریف آوری، عرب و عجم کا مسخر ہونا، سب کچھ ہو گیا، لیکن اللہ نے فرمایا حضرت یہاں سے میں نے آپ کے لیے آخرت میں بڑا سامان کیا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اللہ فرماتے ہیں نبی آپ ہے، رسول آپ ہے، ایمان آپ پر لانا ضروری ہے، ہدایت آپ کے اتباع میں ہے، نجات آپ کی وجہ سے ہوگی، لیکن جو نعمتیں، جو خوشیاں، اعزاز و اکرام ہم نے آپ کے لیے آخرت میں بنایا ہے وہ دنیا سے بہت زیادہ ہے، دنیا اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔
مکہ مکرمہ فتح ہو گیا اور جن لوگوں نے اس لیے ایمان نہیں لایا تھا کہ اگر یہ نبی برحق ہے تو مکے سے دور نہیں رہے گا، جب مکہ فتح ہو گیا تو وہ سب قبائل ایمان لے آئے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ دیکھتے ہیں لوگوں کو جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہا ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اب آپ تسبیح، حمد الہی اور استغفار کی کوشش کریں۔ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، صحابہ ان دو باتوں سے سمجھ گئے جنہوں نے سمجھنا تھا کہ جو کام نبی کے ذمہ تھا وہ ہو گیا، اور استغفار کا حکم دے دیا گیا، یہ اعمال آخرت کے۔ بعض صحابہ آنسو سے روئے اور دنیا کو حیرت ہوئی ہے، تو بعد میں پتہ چلا ہے کہ یہ نبی کے ارتحال کو سمجھ گئے تھے۔ ان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مسئلہ تو آپ کے سفر آخرت کا ہے، دوسرا مسئلہ آپ کی نیابت اور خلافت کا ہے۔ جب حضرت مدینہ منورہ سے باہر کسی سفر پر جاتے، بدر میں، احد میں، خندق میں، حدیبیہ میں، حنین میں، خیبر میں، تبوک میں، تو آپ نے مدینے کے لیے امیر مقرر فرمایا ہے۔ اسلامی ملک اور شہر بغیر امیر کے نہیں ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا۔ کسی ملک کو بغیر امیر کے ماننا اس ملک کو کھنڈر کرانے کے مترادف ہے۔ خلافت اور امارت کے جو قواعد ہے اس کے پیش نظر جس قدر اہمیت نبوت کی ہے اتنی اہمیت خلافت و امارت کی ہے۔ تو حضرت نے مرض الوفات میں حکم دے دیا کہ ابوبکر صدیق نمازیں پڑھائے۔ بخاری شریف میں کہ ام المومنین حضرت عائشہ نے محسوس کیا کہ یہ جو امام بنایا جا رہا ہے اس کو وجہ بنا کر کے لوگ ابوبکر کو خلیفہ بھی چنیں گے، کیونکہ رسول اللہ کے مصلی پہ جس کو امام کے لیے کھڑا کیا جائے اس کے ہوتے ہوئے کوئی اور خلیفہ نہیں ہوگا، صحابہ نہیں چلنے رہے۔ تو عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے حضرت سے درخواست کی کہ حضرت میرے والد کے لیے دونوں باتیں بہت مشکل ہیں۔ ایک تو آپ کے بعد جب آپ کے مصلی پر یہ کھڑے ہوں گے تو لوگ اس کو شوم سمجھیں گے، اچھا نہیں سمجھیں گے، اور یہ تو رجل اسیف، بہت نرم دل اور بہت کمزور اور باریک آدمی ہے، مضبوط آدمی چاہیے خلافت کے لیے۔ بخاری میں ہے کہ آپ نے حضرت عائشہ کو دیکھا اور فرمایا کہ یہ فیصلہ میرا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اب اللہ ان یؤم بالناس الا ابوبکر، اللہ انکار کرتے ہیں کہ ابوبکر کے ہوتے ہوئے کوئی اور امام بنے، اجازت نہیں۔ آپ کے مشورے کی اور آپ کے اس قسم کے استدعا کی کوئی حاجت نہیں ہے، یہ رب العالمین کا فیصلہ ہے جو مجھ سے نافذ ہو رہا۔ اب آگے دیکھو، جب ابوبکر صدیق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلیفہ بنے تو خلیفہ کس ماحول میں بنے؟ حضرت عمر جیسے جبل من جبل الصبر والاستقامہ، وہ تو اتنے ڈر گئے تھے، خوف زدہ و غمگین تھے کہ وہ کہتے ہیں اگر کسی نے کہا نہ کہ نبی کا انتقال ہوا ہے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ نبی کیسے مر سکتے ہیں؟ ان سے تو قیامت تک ہدایت وابستہ ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے جیسے آپ
موسیٰ کوئی طور پر جاتے تھے، یہ بھی اللہ کی طرف متوجہ ہے، بس ابھی تھوڑی دیر بعد واپس آ جائیں گے، اڑ جائیں گے، اور تلوار لے کے مسجد نبوی میں بیٹھ گئے، اور کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ توفی النبی، حضرت فوت ہوئے۔ ادھر بنو ثقیف میں بنو ساعدہ کے ہاں انصار جمع ہوئے، اور انہوں نے کہا امیر دو ہوں گے، ایک مدینے والوں کا انصاری اور ایک مکے سے آئے ہوئے لوگوں کا مہاجر، منا امیر و منکم امیر۔ حالات دیکھو ذرا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز جب پڑھا رہے تھے تیر کے دن، تو حضرت کی طبیعت مبارک میں کچھ افاقہ ہوا، بخاری شریف میں ہے۔ آپ اٹھے، تشریف لائے، پردہ اٹھایا تو دیکھا کہ لوگ صفوں میں کھڑے ہیں، دیکھ کے خوش ہوئے، ارادہ کر رہے تھے آگے جانے کا، لیکن علالت نے اجازت نہیں دی، واپس پردہ گرایا اور واپس ہو گئے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اتنے خوش ہو رہے تھے حضرت کی تشریف آوری پر کہ اگر حضرت صفوں میں آ گئے تو اس خوشی میں نماز توڑ دیں گے، اور یہ اختیار سے باہر مسئلہ ہے، آداب اور مودت کے قاعدے میں سے ہے۔ حضرت اس لیے دیکھنے لگے کہ آپ سمجھ گئے تھے کہ آج سفر ہے، میں رب کے حضور یہ شہادت دوں گا کہ جب میں آ رہا تھا تو وہ تیری عبادت میں مشغول تھے۔ بڑا وزن رکھتی ہے، آسمان و زمین سے بڑھتا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا کر گھر تشریف لائے، چلے گھر چلے جائے، آرام کر کے پھر آ جائے، نیند والے بہت ہیں۔ حضرت کی صحت اور عافیت دیکھ کر کے دور تشریف لے گئے، ان کا مکان تھا مدینے سے باہر، سنح ایک جگہ ہے، وہاں آپ کا مکان تھا۔ اب دیکھو ابوبکر صدیق تمام اولیاء کے سرخیل ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صحابہ میں ان سے زیادہ بااعتماد، علم میں، عمل میں، معرفت میں، حق تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت میں، اللہ کے ہاں تقرب میں، ولایت میں کوئی اور نہیں ہے۔ لیکن ابوبکر صدیق نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت اور شفائی کیفیت دیکھ کر یہ اندازہ لگایا کہ حضرت بہت خیریت سے ہے، اس لیے کام سے چلے گئے دور۔ ابوبکر صدیق کو وہاں اطلاع مل گئی کہ حضرت کا وصال ہو گیا، وہاں سے فوراً بغیر تاخیر کے پہنچے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے بخاری میں کہ حضرت کی عیادت کے لیے میرے بھائی عبد الرحمن آئے، اور ان کے پاس مسواک تھی، تازی، خوبصورت، بڑی ٹھنڈی، اچھی، تو حضرت دیکھتے رہے تو میں سمجھ گئی۔ عبد الرحمن سے مسواک لی اور میں نے اسے دھویا، پھر دانتوں میں نرم کر کے ٹھیک کر دیا اور حضرت کو پیش کیا۔ بخاری کے الفاظ میں ہے کہ حضرت نے استنا، مسواک کی، کہ احسن ما یستنو، اتنی عمدہ مسواک کی کہ اتنی میں نے زندگی میں نہیں دیکھی کبھی، بہت آرام آرام سے اوپر نیچے سب پورے منہ اندر باہر۔ تو ام المومنین خوش ہو گئی کہ آج حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت بہتر ہے۔ اور خود فرماتی ہے کہ مجھے مسواک دی اور حضرت دعا فرماتے رہے، اللہم بلغ رفیق الاعلی، خدایا بڑوں کی دوستی، آپ کی دوستی چاہیے۔ کا یہ اشارہ کرتے کرتے حضرت کا ہاتھ جھکنے لگا تو میں سمجھ گئی کہ یہ کیا ہوا، اور جب میں نے دیکھا تو حضرت کا وصال ہو گیا۔ کہتے ہیں وہ بابا جانے اور وہ درگاہ اور وہ مشکل، وہ یہ ولایت اور نبوت و ایمان کے سرچشمے، گھر پیش آنے والا واقعہ ان کو نہیں سمجھتے، جانتے نہیں۔ پیرانی پیر نے اور معین الدین اور نظام الدین نے کیا ساری دنیا کے بدعتیوں کو جاننا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اطلاع مل گئی اور ابوبکر صدیق تشریف لے آئے
تو دیکھو 3 کام بڑے عجیب تھے اس وقت. سب سے پہلے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضرت پر یمن کی بنی ہوئی 4 خانے دار چادر ڈلی ہوئی تھی، آپ کو بہت پسند تھی، بہت پسند فرماتے تھے. وہ جو سفید چادر ہوتی ہے اور اس میں سرخ یا کالی دھاریاں ہو، اس کو کہتے ہیں 4 خانہ قدیم زمانے میں. وہ آپ اوپر اوڑھتے تھے اور بڑا پسند فرماتے. وفات کے بعد بھی بی بی نے وہیں اوپر ڈالی. ابوبکر صدیق نے چادر اٹھائی اور حضرت کے پیشانی پر بوسہ لے لیا، چیخ چیخ کے رو پڑے اور فرمایا طبت حیا و میتا یا رسول. حضرت آپ زندگی میں بھی پاک صاف تھے اور انتقال کے بعد بھی. اور کچھ اس وقت کے مناسب آداب کے جملے ارشاد فرمائے. سیدھا مسجد داخل ہوئے. حضرت عمر بیٹھے تھے، دنیا سب غمگین تھی، آپ فوراً ممبر پر بیٹھے اور آپ نے ایک تقریر کی، قرآن کی آیتیں پڑھی وما محمد الا رسول. اس سے حضرت عمر کی پریشانی بھی دور ہوئی اور تمام صحابہ کو اطمینان ہوا اور یہ بات پکی ہو گئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے اور اس کے خلاف بات کرنا ٹھیک نہیں. عقیدے کا تحفظ دیکھو. یہاں سے اترنے کے بعد آپ کو پتہ چلا کہ بنو ثقیف کے اندر انصار جمع ہے اور امیر منتخب ہو رہا. آپ حضرت عمر کو لے کے وہاں تشریف لے گئے اور ان سے گفتگو کی کہ اسلام کا امیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ کن اصول سے منتخب ہوگا، وہ اصول بتائے. اور جب انہوں نے نہیں ذکر کیا تو فرمایا مجھے اجازت. ابو بکر نے ذکر کیے. جب حضرت ابوبکر صدیق نے وہ قواعد ذکر فرمائے کہ ان اصول کی وجہ سے امیر اور خلیفہ منتخب ہوتا ہے، تو انصار اور مہاجرین دونوں ٹوٹ پڑے کہ ہاتھ آگے بڑھاؤ. اور ابوبکر کی بیعت ہو گئی، خلافت بحال ہو گئی. اور اب حضرت کی تجہیز، تکفین، تدفین کے مسئلے، سب سے اہم مسائل وہ شروع ہو گئے. اللہ، روافض ویسے دروغ گوئی سے کام لیتے. صحیح البخاری میں ہے کہ حضرت عباس نے علی کو کہا حضرت کے مرض الوفات میں کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اس بیماری سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو جائے گا، چل کے پوچھتے ہیں خلیفہ کون ہو. علی نے کہا یہ طے شدہ ہے کہ آپ کا اور میرا نام نہیں آئے گا. حضرت نے اگر ایک جملہ کہہ دیا کہ تم دونوں خلیفہ نہیں ہو تو پھر قیامت تک کوئی ہمیں خلافت نہیں دے گا. زبردست اطمینان تھا علی کو کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو خلافت کے لیے منتخب نہیں فرماتے. صلاحیتوں کا احترام اور اہل کو منصب پر لانا، یہ انبیاء کی تعلیم کا روشن باب ہے. اللہ، اور ہر دور اور ہر زمانے میں اس کا لحاظ رکھا گیا ہے. اس لیے اسلام عزت اور شرف کے ساتھ آگے بڑھا ہے کہ ایک شخص کو ایک منصب کے لیے جب مقرر کیا جاتا ہے تو یہ پہلے دیکھا جائے کہ اس منصب کی صلاحیت اس شخص میں موجود ہے. اللہ رب العالمین نے صلاحیتوں کا ذکر کیا ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. اللہ تعالیٰ نے پہلے لوگوں کو بھی حکومت دی تھی اور تم میں سے بھی کچھ لوگوں کو دے گا. وہ کریں گے کیا؟ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. پہلا کام یہ ہے کہ ان کا دین معلوم ہو، مسلک واضح ہو. وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا.
تب جا کے ان کا خوف ختم ہوگا اور ملک میں امن کا دور ہوگا۔ ایسا کام نہیں چلے گا، اس کو پکڑو، اس کو دکڑو، اس کو مارو، اس کو ادھر کرو، اس سے کہاں کام چلتا ہے؟ اللہ فرماتے کام اس سے چلے گا، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت سکھائے اور شرک اور بدعت سے روکے۔ ملکوں میں جو امن قائم نہیں اور سلطنت مضبوط نہیں ہو رہی، اس کی بنیاد یہ ہے کہ معاشرے میں عقیدے کے اندر توحید کی کمی ہے اور اعمال میں اتباع سنت کی کمی ہے۔ جب توحید کا عقیدہ کمزور ہوگا تو شرک کا عقیدہ غالب آ جائے گا، اور جب سنت کا دورہ نہیں ہوگا تو بدعت سے لوگ اپنے جلسے، اپنے جلوس، اپنے محفل، اپنے گھر، اپنے معاشرے سجائیں گے۔ تو در بدعت ہیچ نوری نیس، مجدد لکھتے مکتوبات میں، بدعت ہمہ ظلماتن، بدعت تو اندھیرا ہے، نور اور روشنی تو نبی کی سنت کا نام ہے۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، حکمرانان زمانہ پابند کہ اللہ کی عبادت کرے اور مخلوق کو عبادت کا درس دے۔ ایسے قوانین ضروری ہے کہ لوگ مضبوط عقیدے کے حامل ہو۔ صاف لفظوں میں اللہ کہتے کہ عبادت تب معتبر ہے جس میں شرک نہ ہو، تو پتہ چل گیا کہ مبتدئین کی نماز نہیں، ان کی زکوٰۃ نہیں، ان کا روزہ نہیں، ان کی تلاوت نہیں، وہ حج کمیٹیوں کے آگے پیچھے ناچتے ہیں تجارتی حیثیت سے، لیکن اللہ فرماتے ہو تو مشرک ہے، وہ تو میرے ہوتے ہوئے وہ مشکل کشا، وہ حاجت روا، وہ دستگیر، وہ فلاں اپنی طرف سے۔ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ صرف نام ہے جو انہوں نے اور ان کے باپ دادے بدعتیوں نے رکھے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ اس کو میں نے دستگیر بنایا، اس کو میں نے حاجت روا بنایا، یہ میری طرف سے مشکل کشا ہے۔ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ فرماتے میں نے نہیں کہا، یہ اپنی طرف سے نام گھڑتے ہیں۔ یعبدوننی، یہ صرف میری عبادت کریں، لا یشرکون بی شیئا، اور شرک بالکل نہ کرے۔ سوال یہ ہے کہ یہ تو سب کے لیے تعلیم ہے، خلافت اور حکمران کے عنوان سے اللہ نے اس کا ذکر کیوں کیا؟ سب تو پابند انفرادی اور حکمران مکلف ہے پورے ملک اور رعایا کی طرف۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ ارشاد مشہور ہے نا، جو تمام مورخین نے نقل کی۔ حضرت نے ایک موقع پہ کہا ہے، لو مات الکلب جائعا علی شط الفرات لعمر یسأل عنہ یوم القیامہ، دریائے فرات یا دریائے دجلہ کے کنارے اگر ایک کتا بھی میرے دور خلافت میں بھوکا مرا تو مجھ سے سوال ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ کتے اور بلے کے رزق کا مسئلہ زیادہ اہم ہے یا مسلمانوں کا عقید توحید و اتباع سنت زیادہ اہم ہے؟ ملک میں جہاں کہیں بدعنوانی ہے، شرک اور فساد کے لوگ مرتکب ہیں، سنت کے بجائے بدعت کو ذریعہ نجات سمجھے ہوئے ہیں، طبقہ بطبقہ درجہ بدرجہ تمام ذمہ دار اللہ کے ہاں قابل بازپرس ہے، اور ان سے اس کا سوال ہوگا۔ فوربک لنسألنہم اجمعین، تیرے رب کی قسم ان سب سے سوال ہونے والا ہے۔ آپ کے گھر میں آپ کا ایک بیٹا ہے اور وہ غلط عقیدہ رکھتا ہے، آپ اس میں مسئول ہے، اللہ کے ہاں ماخوذ ہے۔ آپ کے عزیز اور قریب ہے، آپ کے اثر و رسوخ سے متاثر ہے وہ، اور آپ کے سامنے وہ غلط نظریات کا حامل ہے، اسلام کو نقصان پہنچاتا ہے، آپ اس میں ماخوذ و مسئول ہے۔
الا کلکم رائن، پیغمبر فرماتے ہیں الا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، بخاری و مسلم۔ ہر شخص ایسا پابند ہے جیسے چرواہے سے بھیڑ اور بکری کا شام کو پتہ کیا جاتا ہے کہ میری بکری آپ کے ریوڑ میں گئی تھی، گھر کیوں نہیں آئی، اور وہ تاوان دے گا۔ اس طرح حکمران ملک کے ایک ایک فرد اور ایک ایک جگہ کے امن اور راحت کا اور وہاں کے فساد اور انتشار کا ذمہ دار ہے۔ اس پر خوش ہونا کوئی کارنامہ نہیں کہ میں آ گیا اور میں آ گیا، جیسے آ گیا ایسے چلے جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بہت آئے اور گئے، ٹھیک ہے آپ آ گئے، بہت اچھی بات ہے، خوش آمدی، اے نگار سرمز، کریں گے کیا؟ پہلے اپنا کام سمجھ لو آپ کہ اس سرزمین اور اس ملک اور اس کے ہر باشندے اور اسلامی روایات جو اس ملک کا مضبوط آئین ہے، اس کے پیش نظر آپ کے ذمہ کتنا کام ہے، وہ کام آپ کر کے دکھائیں، اور خدا کرے کہ 10 سال اور آپ رہے۔ ہمارا کون سا ماں کا بیٹا آنے والا ہے کہ ہم اس کے لیے زور لگائے؟ وہ اس سمے پاغس پر لی اور چنمے پہ کہ غواسری نسخی، کہتے ہیں اس موسم بہار میں میرا کام کیا ہے جس میں نہ ہماری گائے چرے اور نہ بچڑے۔ اللہ حکمرانوں کا ذکر فرماتے ہیں، فمن کفر بعد ذلک، جس نے پھر بھی بات نہیں مانی، فاولئک هم الفاسقون، یہ عہد و پیمان کو توڑنے والے ہیں۔ تو پھر عہد و پیمان توڑنے کی سزائیں مستقل ذکر ہو رہی ہے۔ اللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار ہوئے، زخم آ گئے ان کو بہت سخت قسم کے، اور صحابہ سے گزارش کی کہ تم میرے سامنے ایک خلیفہ منتخب کرو، تو اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو کہا کہ تم ساتھ رہو لیکن تم منتخب نہیں ہوں گے۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ کیوں آپ کا بیٹا فرمائے یہ کیسر و کسرا کی حکومت نہیں، یہ نبی کی خلافت و امارت، ان سے بڑے صلاحیتوں کے لوگ موجود ہیں، ان کا نمبر اس کا نمبر ہی نہیں آ سکتا ہے، کیونکہ عہدوں اور عہدوں اور صلاحیتوں کا احترام اسلامی تقاضا ہے، اسلام کی تعلیم ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ تنگی اور عسرت کی زندگی گزارتے تھے، جیسے اہل اللہ ہوتے ہیں۔ ان کا ایک شاگرد تھا ابن عبد الحکم، بہت مالدار صاحب حیثیت، وہ حضرت امام شافعی کا سارا خرچہ برداشت کرتے تھے اور بہت بڑے عالم بھی تھے۔ جب حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے ارتحال کا وقت آیا، سفر آخرت کا، تو بادشاہ نے اور وقت کے علماء نے ان سے گزارش کی کہ آپ کسی کو مقرر فرمائیں۔ تو وہ جو بہت خرچہ کرتے تھے ابن عبد الحکم، وہ آگے پیچھے ہوتے رہے کہ بس آج میرے ہی نمبر ہے۔ تو امام شافعی نے کہا کہ نہیں، اسماعیل ابن ابراہیم مزنی خال الطحاوی، اس کو بلاؤ، اس کو یہاں بٹھاؤ۔ جب وجہ پوچھی گئی تو فرمایا کہ وہ صلاحیت میں ابن عبد الحکم سے بہت آگے، اور یہ منصب صلاح کا ہے، لیاقت کا ہے، صرف قرب کا نہیں ہے۔ اگر قرب کا ہوتا تو پھر علی و عباس موجود تھے نا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر کیسے منتخب ہو رہا ہے اور آپ کے حکم پر مسلح پہ آگے ہو رہا ہے۔ یہ ابن عبد الحکم کہتے ہیں ان کے ہاں ایک دفعہ امام شافعی مہمان ہوئے، تو ابن عبد الحکم نے اپنے سیکرٹری کو کھانے لکھ کے دیے، ایک لمبی فہرست کہ میرے استاد تشریف لائیں، یہ سارے کھانے آج رات کو تیار کرو۔
وہ لسٹ لے کر بازار جا رہا تھا، امام شافعی نے دیکھا کہ مجھے دے دو، فزاد فیہ لونا او لونین، ایک یا دو کھانے اور لگا دیے کہ یہ بھی پکواؤ۔ شامی کباب لکھے ہوئے دیکھا، چپلی بھی بنواؤ، گول کباب بھی بناؤ۔ ابن عبد الحکم کو جو پتہ چلا تو اس غلام کو بھی، اور بعض روایات میں کہ 1000 غلام اس خوشی میں آزاد کر لیے کہ میرے شیخ نے گھر آ کر کھانے کی خواہش کی ہے، اس سے بڑھ کر خوشی کا دن نہیں۔ لوگوں میں احترام کا یہ عالم تھا کہ میرے استاد تشریف لائے اور انہوں نے خود ایک کھانا طلب فرمایا۔ لیکن جب امام شافعی کے مسند پر بیٹھنے کی گھڑی آئی تو امام شافعی نے اس کو چھوڑ کر دوسرے کو چنا، اور محدثین و مورخین لکھتے ہیں کہ یہ بہترین فیصلہ تھا، کیونکہ صلاح اور عہدے کا احترام محفوظ رکھنا یہ خالص دینی تقاضا ہے، دینی تقاضا ہے۔ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ عالم نماز پڑھائے گا جو سب سے اچھا عالم ہو۔ تو کہتے ہیں کہ امام ابو یوسف نے امام ابو حنیفہ کو کہا تھا کہ حضرت قاری صاحب کو پڑھانا چاہیے، قرآن شریف اچھا پڑھتے ہیں، بہت مد ود کھینچتے ہیں اور غننے بہت کرتے ہیں، قاری اور کیا ہے، اور تو کچھ جانتے نہیں ہو، بس مد اور غنہ یہ ان کا خاص ادا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ نے پوچھا کہ کیوں؟ تو انہوں نے کہا لِأَنَّهُ اُحْتِیجَ إِلَيْهِ فِي الْقِرَاءَةِ، کیونکہ قرات نماز کا اہم رکن ہے اور اس کی ضرورت ہے۔ تو حضرت نے فرمایا وَالْعِلْمُ يُحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي كُلِّ جُزْءٍ مِّنَ الصَّلَاةِ، لیکن علم کی ضرورت تو تکبیر سے لے کے سلام تک ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ تو فقہ حنفی نے طے کر لیا کہ فَالْأَعْلَمُ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ، عالم نماز پڑھائے گا۔ اور چونکہ امام ابو حنیفہ کا یہ فیصلہ صحیح احادیث کے عین مطابق ہے، ابو بکر صدیق کو جو آپ نے امامت کے لیے چنا تو بخاری اور ابو داؤد میں ہے، صحابہ کہتے ہیں کان ابو بکر اعلمنا، ابو بکر ہمارے عالم بڑے تھے، قاری تو ابی ابن کعب ہے، اقرأ هذه الامه۔ چنانچہ اس وجہ سے امام بخاری نے بھی کتاب الصلاۃ میں باب قائم کیا ہے، اہل العلم والفضل احق بالامامہ، امامت کا جب وقت آئے گا تو علماء کا کام ہے، یہ ان کا منصب ہے، وہ جانتے ہیں کہ اس دن اس موسم میں نماز میں کون سی صورت پڑھی جائے، وہ جانتے ہیں کہ رش اور بھیڑ ہے، لوگ نہیں کھڑے ہو سکتے، مختصر نماز، قاری صاحب نے تو اگر ایک رکوع شروع کر دیا تو اس کے ختم کرنے کے لیے درخواست لکھنی پڑے گی، وہ تو طوطے کی طرح طوطا ہے، جب تک توتی بھی پشودی نخری پشونی وہ بوت لو خوڑو یا بیائی چگے والے پشودی نخری۔ ایک طوطے کو سکھایا گیا تھا کہ بلی کہیں کھا نہ لے تجھے، تو بلی نے آ کے پکڑ لیا اور کھا رہی تھی، اور وہ اس وقت بھی کہہ رہا تھا کہ بلی کھا نہ لے تجھے خیال رکھنا ذرا۔ یہی وجہ تھی کہ قرون اولیٰ میں ہمارے بزرگوں کے زمانے میں کانوا یتلقون القرآن بالاحکام، قرات کے ساتھ ان کو علم بھی پڑھایا جاتا تھا۔ اقرا 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 اقرا، گلی کوچوں میں تجارتی منڈیاں قائم ہو چکی ہے، اب اسکول میں بھی بچے اس وقت بڑھتے ہیں کہ اقرا اقرا اقرا، 2-2.5 سال میں بچے نے یاد کر لیا، وہ 9 سال کا بچہ اب اس کو کہاں بچائے گا؟ باپ اس کا بینک مینیجر ہے، ماں اس کے خود کسی دفتر میں آتی جاتی ہے، اب یہ بچہ کب تک حافظ و قاری و نمازی رہے گا؟ اس کا انتظام بھی تو ہونا چاہیے۔ اور 2 سال میں نہ یاد کرائے، 5 میں یاد کرائے، لیکن قرآن کا ترجمہ و تفسیر بھی سکھائے کہ کم از کم وہ والدین، اقربا اور اعزاء اور ماحول کا مقابلہ کر سکے۔ قرآن یاد کرنا بڑا کارنامہ نہیں، یاد کیا ہوا قرآن محفوظ رکھنا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ ایک شخص نے دولت کمائی لاکھوں کروڑوں، لیکن گھر پہنچنے سے پہلے ہی ختم ہو گئی، فائدہ کیا تھا اس کا؟ چند ہزار بہت ہیں جو عزت کے ساتھ رہے۔ حفظ القرآن، قراءت القرآن ہمارے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے، اس امت میں قیامت تک یہ سلسلے بڑھتے جائیں گے۔
اس امت کی حیات اور آفاقیت کی دلیل ہے، عظیم برہان ساتے ہے، لیکن اس کا تحفظ مسلمانوں کا فریضہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مجھے امت کی نیکیاں پیش کر دی گئی تو سب سے اچھی نیکی جو مجھے نظر آئی وہ یہ کہ راستے میں کوئی ضرر رساں چیز تھی، لوگوں کو تکلیف دے رہی تھی، کسی نے اس کو ہٹا دیا تھا۔ اس حدیث پر عمل اس طرح ہوا کہ ہر گھر کے سامنے اونچا سپیڈ بریکر بنایا گیا ہے۔ سبحان اللہ، امت ہو تو ایسی غیرتی امت ہو، بس جس کا بس چلا اور اس کے کچھ اثر رسوخ ہے تو اس نے ایک لمبا پہاڑ گھر کے سامنے کھڑا کیا ہے۔ کوئی جنازہ جا رہا ہو، مریض تڑپتا ہوا جا رہا ہو، اس کو وہاں سلام کرنے کے لیے رکنا ہے، ورنہ اپنی گاڑی کی خبر پھر لے۔ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، گاڑی بالکل آہستہ رفتار سے، میں نے پوچھا کہ سپیڈ بریکرز بہت زیادہ ہے، میں نے کہا یہ سب بڑے لوگ رہتے ہیں یہاں، ہر شخص نے اپنی کوٹھی کے سامنے ایک چٹان کھڑا کیا ہے۔ پیغمبر تو فرماتے ہیں کہ راستوں میں بیٹھو نہیں، اگر بیٹھو گے تو گزرنے والوں کا حق ادا کر لو، خبردار کہ تمہاری وجہ سے لوگوں کے رفتار میں فرق آیا، اور جب زیادہ جوش میں آ جاتے تو 2 گلیاں بند کر کے درمیان میں پروگرام کر دیں، آج آپ یہاں سے نہیں گزر سکتے، آج ہمارا پروگرام ہو رہا نہیں۔ راستے کا حق کیا ہے؟ تو طریق حق کہو، صحاح کی حدیث ہے، راستے کا حق ہی ہے کہ اسے کھلا رکھو۔ یہاں تک مسئلہ ہے کہ اگر مسجد کا کوئی حصہ راستے میں آ رہا ہے تو فرمایا وہ حصہ کاٹ دو، راستہ چھوڑ دو، بولا خیر ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے امت کے اعمال پیش کیے گئے تو میں نے بہترین عمل دیکھا کہ راستے میں لوگوں کو تکلیف ہو رہی تھی، کوئی رکاوٹ کھڑی کی گئی تھی، وہ کسی نے ہٹا دی۔ صحیح مسلم میں ہے، آپ نے فرمایا میں جب شب معراج میں گیا تو ایک شخص کو جنت میں بہت دوڑتے دوڑتے دیکھا، بہت خوش تھا، کہ اس شخص نے راستے سے ایک ٹہنی جھک گئی تھی، ہر شخص کا سر لگتا تھا، یہ کاٹ کے پھینک چکا تھا۔ اس فقہاء نے اس سے استدلال کیا کہ کسی کے گھر کے درخت کی ٹہنی اگر راستے میں جھک گئی تو بغیر اجازت کے کاٹ سکتے ہیں۔ راستے کا تحفظ ہر گزرنے والے کے لیے۔ اور آپ نے فرمایا مجھے امت کی نیکیاں پیش کی گئی، ان میں نے سب سے بڑا گناہ یہ دیکھا کہ ایک شخص نے ایک آیت یاد کی تھی، ایک سورت یاد کی تھی، لیکن اب اس کو یاد نہیں تھی، بھول گیا ہے۔ فرمایا اس سے بدترین گناہ کوئی اور مجھے نظر نہیں آیا ہے۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں کی صلاحیت، ان کے عہدوں اور ان کے احترام دین کی ان کو توفیق نصیب فرمائے، اور پورے معاشرے میں اسلامی آئین کے نفاذ کی برکت سے امن، سکون اور آخرت کی نجات کا سامان نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا اللہ جمیع خطیات تقصیرات معاف فرما، مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی، دینی اور دنیاوی پریشانی دور فرما۔ جن ممالک میں مسلمان پریشان ہیں اللہ ان کی امداد فرما، اسرائیل اور امریکہ کے وجود کو تس نس فرما، اللہ ان کے بخرے اور بجرے فرما، اللہ اسلام اور مسلمانوں کو ان کے ظلم و استبداد کے پنجے سے نجات و رہائی عطا فرما۔ ہندوستان کے مسلمانوں کے حالات بہتر فرما، وہاں کی ظالم اور متعصب حکومت تس نس فرما، مسلمانوں کی وہاں بھی ریاست قائم فرما۔ ان حادثات میں، ان صدمات میں جو مسلمان مارے گئے ہیں اللہ شہداء و سعداء ثابت فرما، اللہ ان کے خون کے قدر و احترام فرما کر آئندہ نسلوں کی حفاظت فرما۔ شاعر اسلامیہ پوری دنیا میں یا اللہ محفوظ و مصون فرما، بیماروں کو صحت و شفا عطا فرما، مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما، مسلمانوں کے درد اور دکھ کا مداوا نصیب فرما، ہماری دعائیں قبول فرما، دونوں جہانوں کے سرخروئی اور عافیت و نجات عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو آگے آ رہے ہیں وہ نمازیوں کا خیال رکھیں۔
نمازی کے آگے سے گزر کے اب کوئی نیکی نہیں کما رہا ہے، تباہی اور بربادی اپنا رہا ہے۔ مومن کو جو اللہ نے آنکھیں دی ہے اس سے کام لے۔ پہلے آپ قدم تب بڑھائیں کہ پہلے دیکھ لے آگے نمازی تو نہیں کھڑا۔ کسی بزرگ کے قبر کے پاس کھڑے ہو کر اس بزرگ کے وسیلے سے یا ان کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا مانگنا شرک ہے۔ وسیلہ دو قسم کا ہے، ایک شرکیہ ہے اور ایک شرعیہ ہے۔ شرکیہ وسیلہ اس کو کہتے ہیں کہ کوئی یہ خیال کرے کہ وہ میرے حالات جانتا ہے، وہ نفع و ضرر کا مالک ہے، اللہ نے اس کو یہ اختیار دیا ہے۔ یہ کفر اور شرک کا عقیدہ ہے۔ زمانے جاہلیت کے مشرکین اس طرح وسیلے کے قائل تھے۔ دوسرا وسیلہ یہ کہ غیب دان متصرف کرنے والا صرف اللہ ہے، اور یہ نیک بندے اللہ کی رحمت اور خوشی کے باعث ہے، اللہ ان کی وجہ سے احسان فرمائے۔ یہ درست اور جائز امت کے ہاں ثابت، بالخصوص علماء دیوبند کے ہاں درست اور صحیح ہے۔ صحیح ہے۔ جس گھر میں کتا ہو یا تصویر ہو یا جنوبی ہو، جنوب شخص موجود ہو اور اس نے نہایا نہ ہو جبکہ غسل کا وقت مل گیا ہے، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، عذاب والے فرشتے آئیں گے۔ صبح کی نماز اگر قضا گھر پر پڑھنی ہو تو اس کی قرات بالجہر ہونا چاہیے، اتنی جہر کہ آپ سن سکے، جائز ہے بلکہ بہتر ہے۔ داڑھی مونڈے اور داڑھی کٹے کو سلام کرنا کیسا ہے؟ مسلمان کی حیثیت سے سلام کر سکتے ہیں، لیکن ان کے اس گناہ سے ناراض ہونے کی وجہ سے اگر سلام چھوڑ دے اور یہ خیال ہو کہ اس کو فائدہ ہو جائے گا تو سلام چھوڑ سکتے ہیں۔ مفتی شاہ مدین نے انگور اور کھجور کی شراب کے علاوہ دوسرے اشیاء جو گندم کے رس کو الکوہل سے پاک قرار دیا، یہ بالکل پرانی مثال ڈاکٹر فضل الرحمان کے فتوے سے ملتی ہے۔ مجھے فضل الرحمان کا فتویٰ معلوم نہیں ہے، لیکن الکوہل کی تمام قسمیں چونکہ وہ نسیہ منسیہ ہو جاتی ہے، مولوی نظام الدین صاحب نے تو بعض چیزوں کو ناجائز کہا ہے، میں تو ان تمام کا قائل ہوں کہ وہ درست اور صحیح ہے، الا یہ کہ وہ الکوہل اور شراب ہی کہلائے تو پھر تو ناجائز اور پلید چیز ہے، کیونکہ یہ قاعدہ علماء نے لکھا ہے کہ شراب پڑی رہے اور اس سے سرقہ بن جائے، وہ قابل استعمال ہے، درست اور جائز ہے۔ جلال الدین سیوطی کی کتاب فرشتوں کے متعلق الحبائق فی اخبار ملائک کے متعلق ٹھیک ہے، سیوطی متساہل فی النقل۔ میری لڑکی کی شادی کو عرصہ 2.5 سال ہوا، ابھی تک اولاد کی نعمت سے اللہ پاک نصیب فرمائے۔ رزق کے فراوانی کے لیے آپ نے دعا بتائی، سورۃ شورى آیت نمبر 19، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ فجر کی نماز کے بعد اسی ہیئت پر، ہیئت بدلے نہیں، 70 مرتبہ ہاتھ کے پوروں سے پڑھ لے اور روز پڑھتے رہے۔ اللہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے یا کہ نہیں؟ محمد رسول اللہ کے بعد اذان یا تکبیر میں صلی اللہ علیہ وسلم خلاف سنت ہے، ثابت نہیں ہے۔ وہی کلمات جو مؤذن اور مکبر کہتے ہیں آپ بھی دہرائیں گے۔ کیا فکری امام کے پیچھے نماز جائز ہے؟ ایک فتویٰ آ چکا ہے کہ ناجائز ہے۔ داڑھی ایک مشت رکھنے چاہیے یا جتنی بھی رکھ لے، ایک مشت اور اس سے زیادہ دونوں بہتر ہے، ایک مشت سے کم کرنا جائز نہیں۔ بخاری شریف کو آخری اس میں عبداللہ ابن فضیل جو راوی ہے وہ شیعہ ہے، تو حدیث کے بارے میں کیا رائے؟ سلف صالحین کے ہاں شیعہ اس معنی میں نہیں تھا جو ہمارے زمانے میں ہے، جو علی اور ان کے آل و اولاد سے زیادہ محبت کرتا تھا وہ شیعہ کہلاتا تھا۔ ہمارے زمانے میں جو شیعہ ہیں وہ روافض ہیں۔ مستقل فرق لکھا ہے القاعدہ فی علوم الحدیث میں ذہبی نے، الفرق الجلی فی الفرق بین الشیعی والرافضی۔ روافض کی روایت منع ہے، شیعوں کی جائز ہے۔ اس زمانے میں شیعہ نہیں ہے، جن کو آپ شیعہ کہتے ہیں وہ روافض ہے۔
معلوم یہ کرنا ہے کہ عصر کی نماز مغرب کی اذان سے کتنے منٹ قبل تک پڑھ سکتے ہیں. اتنی دیر کیوں کرتے ہیں؟ حدیث میں تو تلک صلاۃ المنافق فرمایا کہ یہ منافق کی نماز ہے. قصدن دیر کرنا. اگر دیر ہو گئی غیر اختیاری طور پر، آپ نے نیت باندھی عصر کی اور پھر مغرب کی اذان ہو گئی، تب بھی نماز صحیح ہو جائے گی. الا عصر یومی. میں دینی طالب علم ہوں، میرا حال یہ جو کچھ پڑھتا ہوں بھول جاتا ہوں. برائے کرم کوئی وظیفہ کثرت سے رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم پڑھے. احمد رضا خان کے استاد کا نام غلام قادر تھا یا غلام مصطفیٰ، غلام قادر بیگ، مرزا غلام احمد قادیانی کے بڑے بھائی. آج کل رضا خانی مذہب چھپ گئی ہے، وہ دیکھ لو. محترم مفتی صاحب، فجر کی سنتوں کی کہاں تک گنجائش ہے؟ جو کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں لوگ سنت نہیں چھوڑتے اور بعض اوقات اس کی وجہ سے جماعت چلی جاتی. یہ تو جائز نہیں ہے. امام کی اقتداء میں صفوں میں کھڑے ہو کر پڑھنا بھی سنت منع ہے، سخت گناہ ہے. اور جب جماعت بالکل نکل جانے کا اندیشہ ہو تو بھی سنت فجر ترک کرنا واجب ہے. ہدایہ میں لکھا ہے کہ اگر دوسری رکعت کے رکوع تک آنے کا امکان ہو تو پڑھ کے آ جائے، اور اگر دوسری رکعت کا رکوع بھی نکل رہا ہو یا نکل چکا ہے تو سنت ترک کر دے. ہمارے گاؤں میں نماز جنازہ کے بعد مردے پر قرآن کریم پھیرایا جاتا ہے شریعت کے روشنی میں. یہ وہ ہیلا کرتا ہے، اور ہیلا تو صحیح ہے لیکن قرآن کا رکھنا صحیح نہیں. رافضیوں کے ساتھ کھانا کھانا منع ہے، غیرت کے خلاف ہے. دنیاوی باتیں مسجد میں کرنا جائز ہے جبکہ کوئی مصلحت پیش نظر ہو. رفع دین کے رد کے بارے میں کوئی سی احادیث بیان کرنے، بہت سارے احادیث ہیں. مولانا امین اکھاڑا کی کتاب دیکھ لو. خود ابن عمر کی روایت مسند حمیدی میں آ گئی ہے، کان لا يرفع يديه عند الخفض الى الركوع وعند الرفع منه. بات ہی ختم ہو گئی. بعض لوگ فرض نمازوں کے بعد یا سنت نوافل کے بعد جو سجدہ کرتے ہیں، فتاوی عالمگیری فصل فی السجدات میں لکھا ہے کہ عوام جو نماز کے بعد دعا کرتے کرتے سجدے میں چلے جاتے ہیں، یہ منع ہے، بدعت ہے، اس سے ان کو منع کر دیا جائے. ایسا عقیدہ رکھنا صحیح ہے کہ اپنے شیخ کے علاوہ اگر کسی کا بیان سننے سے ذہن منتشر ہو، حالانکہ شریعت سب کے لیے ایک ہی ہے اور یہ فروعی مسائل میں اختلاف تو بہرحال اگر کسی کو عملی نقصان پہنچ رہا ہے تو اس کو اجازت ہو جائے گی. باقی اہل حق علماء اور بزرگوں کا بیان سننا ضروری ہے. معوذتین قرآن کریم کی کون سی صورت ہے؟ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. شر جن اور انس سے بچنے کا بہترین ایک وظیفہ ہے. مفتی رشید صاحب نے اذان کے مسئلے میں اپنی کتاب احسن الفتاوی میں لکھا ہے کہ اللہ کے لفظ کو بڑے مد کے ساتھ جو قاری حضرات کہتے ہیں، اس نہ تو کوئی ثبوت ہے، ایسا کرنا غلط ہے. ان کی اس قسم کی باتیں کمزور ہے. سب فتح القدیر اور باہر میں ہے وفتح لام اللہ ثواب، کہ لفظ اللہ کا لام جتنا کھینچے جائے دے. اس میں قاعدہ لکھا ہے السعایا میں مولانا عبدالحی صاحب نے کہ جس حرف کے کھینچنے سے عربیت ختم ہوتی ہے، جیسے آشہادو آن، یہ حرام ناجائز ہے. اور جس لفظ کے کھینچنے سے عربیت نہیں متاثر ہوتی، اذان میں اس کا کھینچنا معمور بھی اور مندوب ہے، مستحب ہے. وطر آخر نماز رمضان میں تراویح کے بعد وطر پڑھتے. تہجد آپ رمضان میں تہجد نہ پڑھا کریں، سحری کھایا کریں. آپ شعبان اور رجب میں ذرا تہجد پڑھ لیں تو آپ کے ایمان کا پتہ چل جائے گا. رمضان شریف میں 20 رکعت تراویح میں 8 رکعت قیام اللیل ہے اور 12 رکعت تہجد ہے. بار بار نہ پڑھے، بس وطر پڑھ کے آرام سے سو جائے اور سحری میں اٹھ کر کے سحری کھا لے اور فجر کا انتظار کرے. دعائیں مانگے، استغفار میں لگے رہے، تلاوت کرتے رہے، قضا نمازیں پڑھتے رہے، نفل بازی سے توبہ کر لے. کیونکہ نبی کا حکم ہے کہ وطر کو رات کی آخری نماز بناؤ. آپ اٹھتے تو ہے سحری کھانے کے لیے، ویسے 2-4 رکعت تہجد پڑھ کے وطروں کو برباد کر دیتے. آج کل ایک فرقہ حزب التحریر نکلا ہے، ان کے قواعد ضوابط تو سامنے آئے ہیں، کوئی ایسی فساد کی بات نہیں. عقیقے کے جانوروں میں بھیڑ بکریاں خاص ہے یا اس کے علاوہ گائے بھینس؟ جی ہاں، جابر کی روایت ابن عدی جرجانی کے الکامل میں مل گئی ہے کہ گائے اور بھینس اور اونٹ میں بھی حصے رکھ سکتے ہیں عقیقے کے لیے.
اگر گائے وغیرہ بھی ذبح کرے تو برائے مہربانی اس بات کی وضاحت کرے کہ اس میں بچے اور بچیوں کے حصے کتنے ہیں. لڑکی کا ایک حصہ، لڑکے کے 2 حصے. اگر کسی بچے اور بچیوں کی عقیقہ والدین نے بچپن میں نہیں کیا، بعد میں کر لے، دعوت اور خیرات کے حکم میں. سنت عقیقہ ختم ہو گیا 21ویں دن کے بعد. 7 شوال مکروہ ہے اور علماء اس کو مکروہ نہیں کہتے، اور علماء کو پتہ نہیں ہے. جو واقعی علماء ہیں وہ لکھ چکے ہیں. امت کے 2 بڑے عالم امام مالک اور ابو حنیفہ دونوں کے ہاں مکروہ ہے. کیا لڑکی کو مایو بٹھانا اور لڑکی کے گھر مہندی لے کر جانا بغیر گانے بجانے کے درست ہے، کوئی حرج نہیں. مایو بٹھانا ثابت ہے. عید کے دن نوافل پڑھنا کیسا ہے؟ عید سے پہلے منع ہے اور عید کے بعد عیدگاہ میں نہیں، گھر پر کچھ وقفے سے جائز ہے. کسی بھی وقت کی قضا نماز کیا کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، 3 اوقات میں منع ہے: سورج نکلتے، استواء عرش، استواء شمس اور سورج ڈوبتے وقت. موکل کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ حروف کے لہر سے کچھ مخلوق پیدا ہوتی ہے، وہ فرشتوں سے چھوٹی اور جنات پر زوراور ہے. میں نے خود دیکھا ہے کہ سورۃ مزمل پڑھنے سے 40 موکل مقرر ہو جاتے ہیں. قرآن کریم کی کسی سورت کے 40 موکل نہیں ہیں سوائے سورۃ مزمل کے. بقرہ اور یاسین کے بھی اتنے نہیں ہیں. چاندی کی انگوٹھی کا وزن کتنا ہونا چاہیے؟ 4.5 ماشے کے اندر اندر. آپ نے جھینگے کو حرام کہا، ہم نے کھانا چھوڑ دیا، لیکن علماء دیوبند ہی جھینگے کو حلال کے جس بارے میں کہ واہ بھائی واہ. آپ نے کون سے علماء دیوبند نہیں کہیں چوبند دیکھے ہوں گے. دیوبندیوں کے راس اور عقیدے کی تطہیر و تزکیہ کرنے والے مولانا رشید احمد گنگوئی نے فتاوی رشیدیہ اردو میں ہے لکھا ہے کہ جھینگا حشرات الارض کیڑا ہے، مچھلی ہرگز نہیں، اور اس کا کھانا ناجائز اور حرام ہے. جس دیوبندی نے جائز کہا ہے اس سے پوچھو کہ مولانا رشید احمد گنگوئی سے بڑا دیوبندی بتاؤ مجھے. کھانے پینے میں لوگ ویسے سست ہوتے ہیں. میرا پیشہ ڈرائیوری، آج کل آئل ٹینکر کا جو پنجاب چلتے ہیں اور پکا ٹھکانہ کراچی ہے، یہاں میرا کرائے کا رہائش مکان ہے. اس صورت میں کہ کراچی آ کر میں نماز پورا پڑھوں یا سفرانہ. ایک دفعہ جب آپ یہاں مقیم ہو گئے ہیں اور آپ نے یہاں سے ترک وطن کا ارادہ نہیں کیا ہے تو جب بھی یہاں پہنچیں گے آپ مقیم ہوتے جائیں گے. وطن اقامت کا جب تک ازالہ نہ ہو بالنیہ اس وقت تک سفر سے زائل نہیں ہوتا. امام کی ایک مشت داڑھی ہونا لازمی ہے، جبکہ مسجد حرام کے اماموں کی داڑھی ایک مشت سے کم ہے. امام مسجد حرام کو چھوڑو، نبی الحرمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داڑھی ضروری ہے. روزانہ فرض نماز کی سنتوں میں آدھا پارہ پڑھتا ہوں تو کہا یہ متعین قرار دیتے ہیں. روزانہ فرض نمازوں کی سنت میں پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرف نہیں. سنت فجر میں کافرون و اخلاص پڑھا کرے سنت. جمعے کے خطبے کی اذان کا جواب منع ہے. فتاوی شام میں ہے وَإِجَابَةُ الْأَذَانِ حِينَ إِذٍ مَكْرُوهَةٌ. 2 ہفتے پہلے آپ نے شامی کی روایت بتائی کہ گھڑی سیدھی ہاتھ میں نہیں پہننا چاہیے کیونکہ شیعوں کی نشانی. برائے میرے پاس حدیث کا حوالہ نہیں، فقہ کی کتاب ہے. وہ فتاوی شام کون سا والا ہے؟ جلد رابع ہے. میری بہن کی آنکھ کا آپریشن ہونے والا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ صحت و شفا دے. میرے پیپرز ہونے والے ہیں، اللہ آسان فرمائے. فتاوی شام 5ویں جلد میں فصل فی الکراہیت مستقل عنوان ہے. اس میں ایک جگہ انگوٹھی کی جو بحث ہے اس میں دیکھ لیں، ورنہ میں نکال کے دکھا دوں گا. ہم جہاں علم کے لیے جاتے ہیں وہاں قریب ترین مسجد بدعتیوں کی ہے، وہاں جماعت پڑھی جا سکتی ہے. جب آپ بھی ان جیسے مشرک اور بدعتی ہو جائیں گے تو پھر پڑھا کریں. جب تک آپ مسلمان ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. ہری پگڑی کو شیطان کیوں کہتے ہیں؟ جبکہ ہری پگڑی کو میں شیطان نہیں کہتا. حدیث میں ہے کہ دجال کے ساتھ 70-77 ہزار آدمی سپاہی ہوں گے، وہ سب کے سب ہری پگڑی والے ہوں گے. میرا کیا مجال ہے کہ میں کہوں. اگر امام نماز کے دوران ایک پوری آیت یا 2-3 آیت الفاظ چھوڑ دے تو اسے نماز جب اتنا پڑھ چکا ہے کہ نماز درست ہے، یعنی ایک آیت یا چھوٹی 3 نماز درست ہے، آگے غلط پڑھنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. میری بیٹی کا دماغ بہت کمزور ہے، اللہ انہیں صحت و زندگی دے. اسلامی کتب میں ایسی کتب ہیں جن میں امراض کی تشخیص پائی جاتی ہے، اگر ہے تو ان کا نام. اسلامی کتابوں میں الطب النبوی کے عنوان سے جو کتابیں ہیں وہ دیکھیں آپ، ذہبی کی، ابن قیم کی.
ہم نے ایک مسجد میں نماز عید الفطر پڑھی، امام صاحب نے سلام کے بعد اجتماعی دعا کرائی، پھر خطبہ پڑھا تو لوگ کافی چلے گئے، یہ غلط کرتا ہے امام۔ اس پر میرا مضمون مفتی ولی احسن صاحب کی تائید سے شائع ہوا ہے کہ دعا خطبہ عید کے بعد مناسب ہے، خطبے سے پہلے دعا مانگنا غلط طریقہ ہے۔ اگر کوئی شخص نماز میں لکھے ہوئے حروف پڑھے اور سمجھے بھولے تو کیا اس عمر کی نماز فاسد ہو جائے گی؟ قصدن ایسا نہ کرے۔ اگر کوئی ایسا شخص جو حافظ بھی ہے، کتابیں بھی پڑھ رہا ہے، تبلیغ میں بھی جڑا ہوا ہے، اگر یہ کہے کہ مجاہد کا ایمان تلوار پر ہے، تلوار کے ذریعے لوگوں پر شرعی احکام مسلط کرنے والے در حقیقت لوگوں کو منافق بناتے ہیں، تو اس کو نہ آپ تبلیغی کہے نہ حافظ کہے، وہ پکا کافر مرتد و اسلام سے خارج ہے جو جہاد کے خلاف پراپیگنڈا کر۔ نہ وہ تبلیغ ہے، نہ وہ مجاہد ہے، نہ وہ حافظ ہے، وہ کوئی زندیق ہے جو تبلیغ والوں کو بدنام کر رہا ہے۔ واجب القتل ہے اگر مسلمانوں کا بس چلے جو جہاد کے بارے میں ایسے زہریلے پراپیگنڈے کر رہا ہے، اس کی یہ باتیں خالص زندیق اور مرزائی کی باتیں ہیں۔ سب سے پہلے جہاد کا انکار مرزا غلام احمد نے کیا ہے، اب جو لوگ جہاد کا انکار کریں گے یہ سب ایک قسم کے مرزائی ہے۔ اگر مجاہدین جن کے پاس وسائل نہ ہونے کے برابر ہو، اگر وہ حکومت کا مال حاصل کر کے انہیں بیچ کر اپنے اموال میں اضافہ کرے تو ان کا یہ عمل شرعی طور پر، پہلی بات تو یہ کہ وہ مجاہدین ہیں یا وہ ڈاکو اور لٹیرے ہیں۔ لوگوں کے مال غصب کر کے کھانا پینے یہ تو مجاہدین کا کام نہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جہاد کے نام پر ڈاکہ اور لٹیرا پن شروع ہو چکا ہے۔ آپ میرے خیال سے ہر وہ شخص جو واسکٹ پہن لے اس کو آپ مجاہد سمجھتے ہیں، کسی کی دکان توڑے یا کسی کا گھی کا ٹین اٹھائے بس وہ مجاہد ہے۔ مجاہد تو حرام سے بچنے والا اور حلال پر جان دینے والا ہے۔ سوال یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سفر جائز نہیں مگر 3 مساجد کی طرح، ایک مسجد حرام، بیت اللہ، یہ وہ، آپ کہتے ہیں کسی بدعتی کو سلام نہیں کرنا۔ اچھا جی، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کسی جگہ کا سفر ان 3 مساجدوں کے برابر سمجھ کر کرنا جائز نہیں، دنیا کا ہر سفر اس سے کم ہوگا۔ سفر منع نہیں فرمایا، تجارت کا سفر، علم کا سفر، زیارت کا سفر ثابت ہے۔ بدعتی کو سلام نہیں کرنا، لیکن حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ رسول اللہ ایک ایسے مجمع کے پاس سے گزرے جن میں مسلمان مشرک یعنی بت پرست اور یہود سب قسم کے لوگ تھے، تو آپ نے مسلمانوں کو سلام کیا، مسلمانوں کو سلام جائز ہے۔ روح المعانی میں ہے کہ مشرک اور کافر کو اگر سلام تعظیم کے نیت سے کیا تو سلام کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ آپ کی کتاب جس میں صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ شوال کے 6 روزے رکھو، جب یہ حدیث آ گئی تو امام مالک اور ابو حنیفہ کی رائے کی کیا حیثیت ہے؟ تو امام مسلم کی کیا حیثیت ہے جو وہ ایسی روایتیں نقل کرتے ہیں؟ یہی بات تو آپ سے بھی پوچھی جائے گی۔ نتیجہ یہی نکلا نا کہ امام مالک اور ابو حنیفہ کے انکار کے بعد وہ روایت مطعون ہو جائے گی۔ اصل میں آپ امام ابو حنیفہ اور مالک کو جانتے نہیں ہیں اور نہ مسلم کو جانتے ہیں۔ اس کا جواب میں نے احسن المقال میں لکھا ہے۔ محلے میں رافضی خاتون کا انتقال ہوا، ایسی صورت میں ان کے گھر افراد سے تعزیت جہاں تک بہتر ہے کہ بچے، اگر کر بھی لے تو دنیا کے اعتبار سے کر لے، اخروی دعا کافر کے لیے کرنا منع ہے۔ وضو کر کے سونے کے بعد رات میں جتنی بار آنکھ کھلے گی، کیا ہر بار وضو کرنا؟ ایک ہی دفعہ کافی ہے۔ بدعتی علماء دیوبند کے حضرات کو یہ کہتے ہیں جس کی وجہ سے آپس میں یعنی گھر کے لوگ اور رشتہ داروں میں فاصلے پیدا ہو گئے، یہ تو اس وقت بھی ہوا تھا جب حضرت مبعوث ہوئے اور آپ نے شرک کا رد کیا تو مشرکین ناراض ہو گئے تھے، 13 سال تک آپ کو تکلیفیں پہنچائی، مدینے کے 10 سال تک آپ سے لڑتے رہے۔ یہ مشرکین کی عادت ہے، لڑائی اور جھگڑا مشرک کا کام ہے، اہل حق سے کرنا، اس کے لیے تیار ہو جائے آپ۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ انی اسألک علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا وعمرا مبارکا۔ جنہوں نے بیماروں کے لیے کہا ہے اللہ انہیں صحت شفا دے، جن کے ہاں آپریشن ہونے والے اللہ ان کو زندگی و شفا دے، جو پریشان حال ہے اللہ اپنے خزانوں سے ان کو وسعت رزق حلال اور پاکی نصیب فرمائے، جن کے ہاں اموات ہوئی ہے اللہ ان کے مرحومین کی بخشش فرمائے، جن کے اور مسائل ہیں اور عقدے ہیں اللہ ان کو سہولت عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی